تفسیر ابن کثیر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے لے کے 122، 8 آیتیں ہیں ٹوٹل۔ آیت نمبر 115، And indeed we made a covenant with Adam before، اور یقیناً ہم نے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا تھا، but he forgot، وہ بھول گئے۔ And we found on his part no firm will power، اور ہم نے ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں دیکھی، مضبوط ارادہ جو ہوتا ہے نا وہ عزمن، عربی کا ورڈ جو ہے وہ عزمن۔ آیت نمبر 116، And remember when we said to the angels، اور یاد ہے جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا prostrate yourselves to Adam، کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو تم سب۔ They prostrated themselves all except Iblis، he refused، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس جو ہے اس نے انکار کیا۔ آیت نمبر 117، Then we said, O Adam، verily this is an enemy to you and to your wife۔ پھر ہم نے کہا او آدم، یقیناً یہ تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا دشمن ہے۔ So let him not get you both out of paradise، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال باہر کرے۔ So that you will be distressed، پھر تم بہت ہی دکھ اور تکلیف میں آ جاؤ گے۔ آیت نمبر 118، You will never be hungry therein nor naked، تو تم وہاں پر نہ تو مطلب کبھی بھوکے ہوں گے اور نہ ہی کبھی تمہیں عریانیت فیس کرنی پڑے گی۔ آیت نمبر 119، And you will suffer not from thirst therein nor from the sun's heat، اور نہ ہی تم وہاں پر پیاس جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے بندے کو، پیاس تو وہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہاں پر سورج کی تپش ہے۔ آیت نمبر 120، Then شیطان whispered to him، اب شیطان نے ان کے کانوں میں پھونک ماری saying، O Adam، shall I lead you to the tree of eternity؟ تو اس نے کہا یا آدم، کیا میں تمہیں ہمیش کی والی، یعنی کہ اس کو خلد بولتے ہیں کہ شجرۃ الخلد، کہ ہمیشگی والا جو جھاڑ ہے میں تمہیں اس کی طرف نہ لے جاؤں، اینڈ ٹو اے کنگڈم دیٹ ول نیور ویسٹ اوے، اور پھر تمہیں ایک ایسا راج پاٹ ملے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ آیت نمبر 121، Then they both ate of the tree، اب انہوں نے اس جھاڑ میں سے دونوں نے کھایا، یعنی کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا، and so their private parts became manifest to them، تو اب ان کے شرمگاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئیں، and they began to cover themselves with the leaves of the paradise for their covering، لیکن اب ان کو مطلب وہ شرم اور حیا آنے لگی، اور انہوں نے جلدی جلدی مطلب وہ جو پتے تھے وہاں جو جنت کے اندر جھاڑ کے پتے، ان پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا۔ Thus Adam disobeyed his Lord, so he went astray، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہی پہ آ گئے۔ آیت نمبر 122، Then his Lord chose him، ان کے رب نے پھر ان کو بہت پسند فرمایا، and turned to him with forgiveness، اور ان کو معاف بھی کیا، and gave him guidance، اور ان کو ہدایت بھی دی۔ The story of Adam and Iblis، آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ اب یہ قصہ سورہ طٰہٰ میں 5ویں بار آ رہا ہے۔ اللہ ٹیلس، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، And indeed we made a covenant with Adam before, but he forgot, and we found on his part no firm will power۔ اور پہلے ہم نے آدم علیہ السلام سے لیا تھا ایک وعدہ، لیکن وہ بھول گئے، اور ہم نے ان کے اندر ان کے
جو ارادے کی مضبوطی نہیں پائی. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ ابن عباس رضی اللہ عنہما said کہ یہ ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا ویریلی مین واز نیمڈ انسان. یقیناً انسان یعنی کہ مطلب جو آدم یعنی آدمی، تو آدمی جو ہے اس کا نام جو ہے انسان رکھا گیا اونلی بیکاز، صرف اس لیے ہی واز گیون اے کووننٹ، کیونکہ اس کو ایک عہد دیا گیا، بٹ ہی فورگاٹ اٹ. تو فورگاٹ کے لیے کیا ورڈ ہے؟ نسیا، کیونکہ فنسیا، تو انسان نسیا، یہ دونوں دیکھ لو نام، یعنی انسان نام جو ہے اس کے اندر ہی آ جاتا ہے نا نسیا، کہ نسیا کا مطلب بھولنا، اور انسان کا مطلب ہے جو کہ انسان تو ہے ہی، وہ مین ہے لیکن بھولنے والا. علی بن ابی طلحہ رپورٹڈ دا سیم فرام ابن عباس، اور انہوں نے بھی یہی سیم بات کہی کہ انسان جو اس کا نام رکھا گیا اور وہ بھولتا ہے. مجاہد الحسن said that he forgot means he abandoned it، انہوں نے چھوڑ دیا جو ان کو مطلب بولا گیا تھا. Concerning Allah's statement وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ then we said to the angels prostrate yourselves to Adam. تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، ہی یعنی کہ اللہ mentions how Adam was honored and what respect was given to him. اللہ یہاں جو ہمیں ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کتنا مطلب عزت اور مرتبہ دیا گیا کہ سارے فرشتے ان کا سجدہ کر رہے ہیں. He mentions how he favored him over many of those whom he created. اور اللہ یہاں اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کے اوپر فیور کیا، یعنی کہ ان کے اوپر بلیسنگ کی، اور جو اتنی ساری مخلوق ہے اس سب کے اوپر اللہ نے آدم علیہ السلام کو رکھا. A discussion of this story has already preceded in Surah Al-Baqarah, Surah Al-Araf, Surah Al-Hijr and Surah Al-Kahf، اور اب ہے سورہ طٰہٰ. تو یہ جو سیم آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ، پھر سورہ آراف، سورہ ہجر، سورہ کہف، اور اب سورہ طٰہٰ میں ہے، اور بعد میں سورہ صاد میں بھی آئے گا. It will also be mentioned again at the end of Surah Sad. سورہ صاد میں بھی آئے گا. In this story یہاں پر جو قصہ ہے مینشن کیا گیا ہے، اللہ mentions the creation of Adam، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں، and that he commanded the angels to prostrate to Adam. اور پھر یہ کہ تمام فرشتے سوچو وہ کتنے ہیں، کروڑوں اور افضل اس سے بھی بہت 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 زیادہ، تو اتنے زیادہ فرشتے سب سجدے میں گر گئے آدم علیہ السلام کے سامنے ایز اے سائن آف آنر اینڈ ریسپیکٹ، ان کو مرتبہ اور عزت دی گئی. ہی آلسو ایکسپلینس دا enmity of ابلیس. تو انہوں نے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ابلیس کی دشمنی ہوگی تمہارے ساتھ فار دا چلڈرن آف آدم، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے لیے بھی، لیکن بنی آدم کے لیے بھی، کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یعنی ہم سب، اینڈ فار دیئر فادر. اور فادر کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم بیفور دیم، تو پہلے وہ آدم علیہ السلام ماں ہوا، یا ان کی جو بھی اولادیں ہوئیں گی ان سب کو برابر دشمنی نکالے گا، اور پھر اس کے بعد جتنے بھی پوری دنیا کے اندر انسان آئے ہیں وہ سب کے ساتھ وہ دشمنی نکالے گا. Due to this Allah says فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى They prostrated themselves all except Iblis, he refused. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا. ابا یعنی انکار کرنا. This means that he refrained from prostrating and became arrogant. تو اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے بھی، رک گیا، نہیں کیا، اور وہ اور بھی گھمنڈی ہو گیا. فَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو پھر یعنی وہی جو اللہ نے کہا نا، فَقُلْنَا،
ہم نے کہا پھر یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک. Then we said, O Adam, یا آدم verily this is an enemy to you and to your wife. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے پھر آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہا کہ یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی. تو سوچو جب ایک چیز کو تم کو کھلم کھلا بولا جاتا ہے کہ یہ دشمن ہے تو تم وہ دشمن سے مطلب بہت ہی احتیاط برتتے ہو نا، یعنی ایک دم الرٹ رہتے ہو. لیکن ایسا نہیں ہوا اور یہی چیز ہم بھی کرتے ہیں. Here wife refers to Hawa کہ ہوا جو بھی ماں ہوا جو ہے وہ ان کی وائف ہے نا. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. So let him not get you both out of paradise so that you will be distressed. تو دیکھو کہیں یہ تمہیں جنت سے تم دونوں کو باہر ہی نہ نکلوا دے، اس کے بعد تم بہت ہی دکھوں میں آ جاؤ گے، تکلیف میں. Meaning, do not be hasty in doing something that will get you expelled from paradise. کوئی بھی چیز جلد بازی میں مت کرنا. دیکھو جلد بازی، اور اپن ہمیشہ ہم یہ کہتے نا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، تو یہاں اللہ جو ہے وہی ان کو نصیحت کر رہا ہے کہ کوئی بھی جلد بازی کا کام مت کرنا کہ تم کہیں جنت سے نکالے نہ جاؤ. اور else you will be fatigued, discomforted and worried, seeking your sustenance. تو ابھی جنت میں تم بہت سکھ اور آرام سے ہو نا، تو اگر جو جنت سے جب نکالے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تمہیں تھکان محسوس ہوگی، تمہیں بہت ہی مطلب ان ایزی رہو گے، تم کمفرٹ نہیں رہے گا، آرام سکون، اور تم فکروں میں رہو گے. کیوں کہ تم کو اپنا رزق تلاش کرنا ہے. But here in paradise you live a life of ease. اور اس جنت کے اندر تمہاری زندگی بہت ہی آسان ہے. With no burdens. تمہیں کوئی بھی اس میں تمہارے لیے بوجھ نہیں ہے. And no difficulties. اور نہ ہی مشکلات ہے. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. Verily you will never be hungry therein nor naked. یقیناً تم یہاں پر کبھی بھی بھوکے نہیں ہوں گے اور نہ ہی تمہیں مطلب عریانیت جو ہے وہ بھی نہیں ہوگی. The reason that Allah combined hunger and nakedness is because hunger is internal humiliation while nakedness is external humiliation. اللہ نے بھوک کو اور عریانیت کو ایک ساتھ ایک آیت میں کیوں لیا اللہ نے؟ وہ اس لیے کہ جو بھوک ہے وہ ایک انسان کو جب بھوک لگتی ہے وہ اندر لگتی ہے بھوک، اور وہ اس کے لیے ایک طرح سے بے عزتی کا جیسے باعث بن جاتا ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے اور اس کو کھانا چاہیے. اور جو اس کے جسم سے کپڑے اتر گئے، جو نیکڈنس ہے اس کے لیے، وہ اس کے باہر کی بے عزتی ہے. بے عزتی ہے نا. سوچو کہ یہ عریانیت کتنی بڑی بے عزتی ہے، اور سوچو لوگ اس کو بہت ہی بھاری بھاری فیشن بنا کے اور خوب اس کے اوپر پیسے دیتے بھی ہیں عریانیت کے، یعنی کہ مطلب کہ اور بھی ہم کو ایسا بناؤ تم. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. And you will suffer not from thirst therein, nor from the sun's heat. اب یہاں پر بھی دیکھو اللہ نے کہا کہ اور نہ ہی تمہیں پیاس ہے جو تمہیں بہت مطلب بہت اس کو برداشت کرنا پڑے، اور نہ ہی تمہیں سورج کی تپش لگے گی وہاں. These two characteristics are also opposites. یہاں پر یعنی ایک طرف پیاس اور ایک طرف سورج کی تپش، یہ دو چیزیں جو ایک دم ایک دوسرے کے یعنی برعکس ہے. Thirst is the internal heat. یعنی اندر جو انسان کے ہیٹ ہوتی ہے، آکسیجن سے ہیٹ جلتی ہے نا جو، تو جب انسان کو پیاس لگتی ہے اور وہ جب پانی پیتا ہے تو اس آگ کو بجھاتا ہے اور اس کو ٹھنڈک لگتی ہے. تو اندر کی ہیٹ ہے پیاس اینڈ بینگ پارچڈ فرام لیک آف واٹر. اور اگر تمہیں مطلب ایسی جگہ جہاں پانی نہ ہو، وائل دا سنز ہیٹ از ایکسٹرنل، یعنی کہ سورج کی ہیٹ جو باہر سے تمہیں مل رہی ہے، باہر سے تپش مل رہی ہے، ایکسٹرنل ہیٹ،
تو وہ باہر کی ہیٹ اور ایک اندر کی ہیٹ، ان دونوں کو اللہ نے ایک آیت میں جوڑ دیا. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. Then shaitan whispered to him. اب شیطان نے ان کے کانوں میں پھونکے ماری saying, O Adam, اے آدم, shall I lead you to the tree of eternity. کیا میں تمہیں وہ ہمیشہ والی جو مطلب جھاڑ ہے یعنی شجرۃ الخلد، تو میں کیا تمہیں اس طرف مطلب تم کو لے جاؤں، اینڈ ٹو اے کنگڈم، اور پھر تمہیں ایک ایسا راج پاٹ ملے دیٹ ول نیور ویسٹ اوے، جو کبھی بھی نہ سڑے گا اور نہ ہی پرانا ہوگا. It has already been mentioned that he caused them to fall through deception. تو یہ چیز کا پہلے ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں گرائے گا دھوکہ دے کر، وہ دھوکے سے تم کو گرائے گا، ڈیسیو کرے گا، ڈیسپشن ہے اس کا کام. اور یہی کام وہ ہم سب کے ساتھ کرتا ہے کہ جب انسانوں کو وہ آم اور املی دکھاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے. جنگ بدر میں بھی تو اس نے یہی کیا تھا نا، کہ ان لوگوں کو بڑی آم اور املی دکھا رہا تھا، آج کے دن تو تم ہی جیتو گے، بس تم پہ کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا. اور جب اس نے دیکھ لیا فرشتوں کو آتے ہوئے کہ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ آ رہے اپنی اپنی فوجوں کو لے کر، تو اس نے کہا تم جو میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور اب تو ختم، اب تو تمہاری جیت ہو ہی نہیں سکتی، اور بھاگ ہی گیا وہاں سے. تو یہ ہے شیطان کی فطرت اور عادت. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. یہ ہے سورہ نمبر 7 یعنی سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 21. And he swore by Allah to them both. اور اس نے قسم کھا کھا کے دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہا. تو دیکھو جھوٹے لوگ ہمیشہ بہت قسم کھاتے ہیں کہ تمہاری قسم، اللہ کی قسم، کیا تمہارے سر کی قسم، پتہ نہیں کون سی قسمیں کھاتے ہیں. لیکن کیونکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قسمیں کھا کے یقین دلاتے ہیں. تو وہ قسمیں کھا کھا کے، یعنی شیطان کی فطرت یہ بھی ایک ہے. اس لیے دیکھ لو کہ جس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے فطرت، وہ شیطانی صفت انسان ہے. Verily I am one of the sincere well-wishers for you both. نے کہا یقیناً میں تو تم دونوں کا بہت ویل وشر ہوں، یعنی کہ میں تو تم کو نصیحت دے رہا ہوں، یعنی کہ تم دونوں کو. It has already preceded in our discussion that Allah took a promise from Adam and his wife. کہ اللہ نے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پر کہا گیا کہ پہلے یہ بات ہو چکی ہے، بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان دونوں سے وعدہ لیا تھا، ایک کووننٹ لیا تھا آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے، that although they could eat from every fruit، کہ تم یہ باغ کے تمام پھل کھا سکتے ہو. that could not come near they could not come near a specific tree in paradise. اور پھر ساتھ میں یہ کہ تم ایک خاص جھاڑ ہے اس جنت کے اندر، اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس کا پھل مت کھانا، اللہ نے کہا اس کے قریب ہی مت جانا. جب قریب نہیں جانا تو کھانے کا تو سوال آتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے صرف یہی کہا کہ سارے پھل تم کھا سکتے ہو، لیکن وہ ایک ہی جھاڑ ہے بس، یہ اس کے قریب بھی مت جانا. However, Iblis did not cease prodding them until they both had eaten from it. یعنی ابلیس کا کام کیا ہے؟ بولتے ہی رہو، بولتے ہی رہو، بولتے ہی رہو. چھوڑو مت بندے کو، اس کے دماغ میں ڈالتے رہو اور اس کو خوب اکساؤ، اتنا کہ جب تک دیکھو ان دونوں نے کھا نہ لی، یعنی جب تک انہوں نے نہیں کھائے تب تک وہ ان کے پیچھے برابر لگا رہا. اور ہم انسانوں کے ساتھ وہ یہی کرتا ہے. اور سوچ لو اس بات کو کہ آدم علیہ السلام سے یہ جو غلطی ہوئی، اس کے بعد انہوں نے اللہ سے وہ کلمات لیے توبہ استغفار کے، اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ جو بھی شیطانی خیال بات دل میں آئے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر پتھر آ کے گرتے تھے شیطان پہ،
اور وہ بہت ہی مطلب کرس کرتا ہوا جاتا تھا کہ یہ تو بندہ کبھی ایک ہی بار اس کو میں گرا سکا، اس کے بعد پوری زندگی میں ایک سیکنڈ ٹائم آدم علیہ السلام نہیں گرے. وہ اپنے آپ کو برابر سنبھال رہے تھے، اور جب بھی ان کو کوئی بھی ایسا غلط خیال آتا تھا، کچھ بھی ہوتا، وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خوب پڑھتے تھے. اور وہ پڑھو نا تو شیطان پہ نا ایسا لگتا ہے جیسے تم کھینچ کھینچ کے اس کو پتھر مار رہے ہو، اس سے برداشت نہیں ہوتا وہ. اس لیے جب بھی کوئی ایسی غلط چیز، غلط کام کرنے، یا کوئی لوگ تم کو اکسائے، بہت فورس کرے، ارے کرو کچھ نہیں ہوتا یہ وہ، تو ذرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرنا شروع کر دینا. کیونکہ وہ بندہ جو تم سے غلط کام کروانا بھی چاہ رہا ہے، چاہے وہ بندی ہو یا بندہ ہو، لیکن اب وہ شیطان کے ایجنٹ بن چکے ہیں، یہ یاد رکھنا. However, Iblis did not cease prodding them until they both had eaten from it. It was the tree of eternity, Shajaratul Khuld. اور وہ جو جھاڑ تھا اس کا نام تھا، یعنی ہمیشگی والا جھاڑ، یعنی شجرۃ الخلد، ہمیشگی والا جھاڑ. This meant that anyone who ate from it would live forever and always remain. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس میں سے کھائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا زندہ، اور وہ مطلب باقی رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے. A hadith has been narrated which mentions this tree of eternity. تو یہ جو شجرۃ الخلد ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. ابو داؤد الطیالسی reported from Abu Hurairah radiyallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inna fil jannati shajarata يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعوها وهي شجرة الخلد." Verily, in paradise there is a tree which a rider can travel under its shade for 100 years. یقیناً جنت کے اندر ایک پیڑ ہے، ایک جھاڑ ہے، ایک سوار جو ہوگا، گھڑ سوار جو تیز چلانے والا، وہ اس کے سائے کے اندر، یعنی جھاڑ کا سایہ جو ہے، اس سائے میں وہ گھوڑا دوڑا رہا ہے ایک دم فاسٹ اس کے سائے میں. لیکن کب تک؟ وہ 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے گا. اور سوچ لو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا اس جھاڑ کا. اینڈ اسٹل ناٹ ہیو پاسڈ اٹ، کہ وہ جھاڑ کا سایہ ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا. اٹ از دا ٹری آف ایٹرنیٹی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی شجرۃ الخلد، تو وہ ہے وہ جھاڑ جو خلد یعنی ہمیشگی والا، ایٹرنیٹی والا. امام احمد رحمہ اللہ آلسو ریکارڈڈ دس نریشن، اور امام احمد نے بھی یہ جو ہے حدیث انہوں نے بھی ریکارڈ کی ہے. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ کہ اللہ نے آیت میں جو کہا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا then they both ate of the tree. پھر وہ دونوں نے اس پیڑ میں سے کھایا and so their private parts became manifest to them. تو اب ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئی. ابن ابی حاتم recorded that Ubay bin Ka'b رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم رجلا طوالا کثیر شعر الراس کأنه نخلة سہوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء أرأيت إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة قال نعم. اب یہ حدیث کا ترجمہ
Verily, Allah created Adam as a tall man with an abundance of hair on his head. یقیناً اللہ نے آدم علیہ السلام کو بہت ہی ٹال یعنی کہ بہت ہی ہائٹ میں بہت ہی لمبے اونچے اور ان کے سر پر بہت سارے بال. He looked like a clothed palm tree. تو وہ ایسے لگتے تھے جیسے کہ کھجور کا جھاڑ ہے لیکن کپڑے پہنا ہوا. Then when he tasted the fruit of the tree, تو جب انہوں نے اس جھاڑ کا پھل کھایا جس کو منع کیا گیا تھا ان کو, his clothes fell off of him. تو ان کے کپڑے سارے گر گئے پھٹ کے. The first thing that became exposed was his private parts. تو پہلی بار جب انہوں نے دیکھا تو اپنی شرمگاہ دیکھی. So when he noticed his nakedness, he tried to run back into paradise. تو جب انہوں نے اپنے آپ کو عریاں دیکھا اور وہ بھاگے بالکل جنت کے اندر. However, in the process, a tree caught hold of his hair. تو جب وہ بھاگ رہے تھے تو ایک جھاڑ میں ان کے بال اٹک گئے. That is, his hair was tangled in a tree. یعنی ان کے جو جھاڑوں کی ہائٹ تھی اگر ان کی تو ان کے سر کے جو بال اتنے سارے تھے وہ جھاڑ میں اٹک گئے, الجھ گئے. تو انہوں نے his hair was tangled in a tree, so he ripped his hair out. تو انہوں نے اپنے بالوں کو کھینچ کے نکال دیا. Then the most beneficent called out to him, یعنی رحمان یعنی اللہ نے پھر ان کو پکارا اور کہا, او آدم, are you fleeing from me? یا آدم, کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا, when he heard the words of the most beneficent, جب انہوں نے دیکھا رحمان کی آواز انہوں نے سنی تو he said, no my lord, نہیں اے میرے رب, but I am ashamed, لیکن مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے. If I repent and recant, would you let me return to paradise? تو بولے اگر میں نے توبہ استغفار کی اور اس کو مطلب بار بار دہرایا تو کیا مجھے جنت میں واپس لوٹایا جائے گا؟ اللہ ریپلائڈ یس. اللہ نے کہا ہاں. دس از دا میننگ آف اللہ اسٹیٹمنٹ, اور یہ اللہ کی اس آیت کا میننگ ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 37, فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Then Adam received from his Lord words and his Lord pardoned him. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ کے کلمات جو ہے وہ سیکھ لیے اور انہوں نے اس کو بہت ریپیٹ کیا, بار بار توبہ کے استغفار کیا انہوں نے اور اس سے ان کے رب نے ان کو معاف کر دیا. However, this narration has a break in the chain of transmission between Al-Hasan and Ubay bin Ka'b. Al-Hasan did not hear this hadith from Ubay. تو یہاں پر ایک صرف بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سے ابی بن کعب جو ہے ان سے انہوں نے الحسن جو ہے انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی کبھی. It is questionable as to whether this narration can be correctly attributed to the Prophet. تو اسی لیے یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ حدیث جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آ رہی ہے, یعنی صحیح ہے بالکل. اللہ said, پھر اللہ نے یہاں پر کہا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, and they began to cover themselves with the leaves of the paradise for their covering. اب انہوں نے جنت کے تمام جو پتے ہیں ان پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا. مجاہد said, they patched the leaves on themselves in the form of a garment. انہوں نے پتوں کو اپنے جسم پہ اس طرح سے کیا پیچنگ کے جیسے بالکل جیسے کوئی لباس ہو پورا. قتادہ and سدی both said the same. انہوں نے بھی یہی کہا concerning Allah statement. پھر اللہ کی یہ آیت وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. Thus Adam disobeyed his Lord. آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی, so he went astray, اسی لیے ان کو گمراہی ملی. Then his Lord chose him. پھر انہوں نے اللہ نے ان کو پسند کر لیا ان کے رب نے.
and turn to him with forgiveness. تو انہوں نے جو توبہ بہت کی، استغفار کا جو کلمات ہے وہ انہوں نے مطلب بہت بولا، بہت اللہ سے معافی مانگی، تو اللہ نے ان کی طرف پلٹے and turn to him with forgiveness، تاکہ پھر ان کو معاف کرے اللہ، and gave him guidance، اور ان کو ہدایت بھی دی، یعنی ان کو معاف بھی کیا اور ہدایت بھی دی۔ البخاری recorded that Abu Huraira said that the Prophet said، کہ البخاری میں یہ ریکارڈڈ ہے کہ ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو سنی، تو یہ حدیث جو ہے یہ ہے، حاج موسیٰ آدم فقال له انت الذی اخرجت الناس من الجنت بذنبک واشقیتموہم، قال آدم یا موسیٰ انت الذی اصطفاک اللہ برسالاتہ وبکلامہ اتلومونی علی امر کتبہ اللہ علی قبل ان یخلقنی او قدرہ اللہ علی قبل ان یخلقنی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے آرگیو کیا، موسیٰ علیہ السلام آرگیوڈ ود آدم اینڈ ہی سیڈ ٹو ہم، موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی اور ان سے کہا آر یو دا ون ہو گاٹ مین کائنڈ ایکسپیلڈ فرام پیراڈائز، تو کیا تم ہی ہو نا وہ جس نے انسانوں کو جنت سے باہر نکلوا دیا، یعنی کہ ابھی جنت میں کوئی انسان ابھی نہیں جا سکتے نا جب تک کہ ان کے سارے اعمال اور سب کچھ اب چیک ہوئیں گے، بیکاز آف یور سن، یعنی جو آپ نے گناہ کیا اس کے بدلے میں، اینڈ یو کازڈ دیم گریف، اور تم نے ان کے لیے دکھ کا مطلب باعث بنے تم۔ آدم علیہ السلام ریپلائڈ، اب آدم علیہ السلام جو ہے تو وہ ہم سب کے باپ، تو انہوں نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، آر یو دا ون whom Allah chose for his divine messages and his direct speech، تو کیا تم ہی ہو نا وہ جس کو اللہ نے پسند کیا اپنے رسالے کے لیے، اور تم سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا۔ آر یو بلیمنگ می فار اے میٹر دیٹ اللہ wrote upon me before he created me، تو کیا اب تم مجھے الزام دو گے اس بات کا جو اللہ نے میری تخلیق سے پہلے طے کر دی تھی، لکھ دی تھی، یعنی مجھے بنایا بعد میں ہے، یہ سب کچھ پورا کے پورا پہلے لکھا ہے اس نے۔ Then the messenger of Allah said، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا that Adam defeated Musa، تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیا بحث میں۔ This hadith has various routes of transmission in the two Sahihs as well as the Musnad collection، کہ یعنی الگ الگ مطلب الگ الگ روٹ سے بھی آ رہی ہے کہ اس کے راوی کبھی کوئی اور ہے کبھی کوئی اور ہے، لیکن یہ حدیث بہت سارے الگ الگ لوگوں سے آ رہی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم۔